بعض اوقات کچھ چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہم جان نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا کام ہے دعا کرنا اور میں تمہارے لیے وسیلے بنا دوں گا۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یقین جانو ہر ایک چیز ممکن ہے۔ تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تم آؤ اور لوٹ آؤ اور مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یقین جانیے بہترین کر کر عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ کے لیے میرے لیے سب کچھ ناممکن ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لمحات میں بھی دعا کرو جب تمہیں ہر طرف سے اندھیرا نظر آ رہا ہو، تمہیں لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک وسیلے بنانے والے ہیں۔ بعض اوقات کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کے لیے آسانیوں کا انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے توکل والوں کے لیے معجزات ضرور ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مانگیے۔ یہ نہ سوچئے کہ کیسے ہونا ہے اور کب ہونا ہے، بس سوچئے کہ اللہ پاک نے عطا کرنا ہے اور کن فرما دیا جائے گا اور سب کچھ ہو جانا ہے۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً ان قریب آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں سن سکتا۔ آج نہیں تو کل اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دینے ہیں۔ ناممکن ممکن ہو جانا ہے اور لا حاصل حاصل ہو جانا ہے۔ جب بات ہے نا توکل، یقین اور صبر کی، تو بس پھر سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آج نہیں تو کل آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دینا ہے جس کے لیے آپ نے اتنا عرصہ صبر کیا ہے، جس کے لیے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، جس کے لیے آپ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ پاک کو یاد کیا ہے، فریاد کی ہے، دعائیں کی ہیں۔ یقین جانیے اللہ پاک تو وہاں سے بھی بند دروازے کھول سکتے ہیں نا جہاں سے ہمیں ہر چیز ناممکن لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ان لمحات میں بھی مانگو جب تمہیں ہر طرف سے ناممکن کی آوازیں کیوں نہ آ رہی ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یقیناً تمہارے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے تو دی ہے تاکہ آپ دعا کریں، مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے نا۔ دعا کو ایک ہی چیز بدل سکتی ہے اور وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ جیسے آپ نے دعا مانگی اور آپ کو جو بھی چاہیے آپ اللہ پاک سے مانگیے، دل کھول کر مانگیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کس طرح سے عطا کیا جائے گا، کیسے آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا جائے گا، کیسے آپ کے لیے جو ابھی تک لا حاصل تھا اس کے لیے آپ کے انتظامات ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ بس آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو پسند ہے آپ کا بار بار مانگنا اور تڑپ کر مانگنا، کیونکہ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند آ جاتے ہیں جن کا مانگنا اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے۔ بس مانگیے، دل کھول کر مانگیے، توکل، یقین اور صبر سے اللہ پاک سے مانگتے رہیے اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے لیے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور لا حاصل حاصل بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ
इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारी सी जो 2 मेरिकल स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें से पहली मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम और मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, और सेकंड मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ आयत करीमा। मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मौज़ात कर देने पर कादिर हैं। उन लम्हात में भी मांगा करें जब आपको लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पाक हो सकता है कि आपका एक बार फिर मांगने का इंतज़ार कर रहे हो। तो मांगिए, दिल खोल कर मांगिए और यकीन से मांगिए, सब्र से मांगिए, अल्लाह पाक से बेहतरीन मांगिए और फिर देखिए कि आपके लिए किस तरह से आसानियाँ होती हैं और कैसे आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम और मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक आपकी सब प्यारियों के लिए आसानियाँ करें और जितने लोग आपको दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए मौजिज़ात करे, सबकी दुआओं पर कुन फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आपी, मैं आपको आज अपनी खुद की मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है मुझ पर कि आपी मैं जो हूँ अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश कर रही थी और अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं अल्लाह ताला के करीब हुई और मुझे सजदों की तौफीक दी कि मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की और मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानियाँ की। ऐसा था कि आप ही मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल कर चुकी हूँ। मेरे क्लास फेलो थे जो कि मेरे साथ ही थे, तो उन्होंने आप ही मुझे जो है प्रपोज़ किया शादी के लिहाज से, और आप ही उस टाइम जो है उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मसला ये था कि हम लोग अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, इसीलिए मुझे आप ही मालूम तो था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ आप ही ये कहा कि मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, लेकिन हमारी रवायात और इज्जत के खिलाफ जाकर मैं ये फैसला नहीं कर सकूंगी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आप ही मैं क्या करती, मैंने नेक नियति के साथ तुम्हें ये प्रपोजल सेंड किया है, बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मेरे लिए बेहतरीन करें। अब आप ही मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और अपने वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी और ना ही अपनी मोहब्बत को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि आप ही उनकी नीयत भी साफ थी और मेरी नीयत भी साफ थी। एक दिन आप ही मैंने सारी परेशानी एक मुकामी आलिम दीन के सामने रखी, जो कि आप ही कह लें कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से ही इसी तरह जानने वाले थे, और आप ही उनसे मशवरा मैंने तलब किया और मैंने उन्हें बताया अपना सारा मामला। उन्हें कहा कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा चाहती हूँ, तो आप ही वो प्रॉपरली स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह पाक की मदद चाहिए तो अल्लाह ताला से दिन रात अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करो, सलातुल हाजात के नवाफिल पढ़ो और इस्तिखारा करो। इस्तिखारे से बढ़कर तुम्हें कोई मशवरा नहीं मिल सकता। बस फिर आप ही उस दिन मैंने उस नसीहत को कबूल किया और हर नमाज के बाद दिन रात अस्तगफिरुल्लाह की कसरत शुरू कर दी। अब आप ही मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती थी, क्योंकि आप ही अक्सर जो है हम सिर्फ इस्तगफार कर रहे होते हैं, हम अस्तगफिरुल्लाह का पूरा वर्ड नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए आप ही मुझे किसी ने यहाँ पर भी करेक्ट किया कि अस्तगफिरुल्लाह जब हमने पढ़ना है तो वो इस तरह से तस्बीह के एक दाने पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। खैर आप ही ये डिटेल मैं इसलिए बता रही हूँ जो कि मुझे भी नहीं मालूम थी। जब पता चली तो मैंने फिर यूँ पढ़ना शुरू किया। अब आप ही ऐसा था कि अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी नीयत साफ है, मैं निकाह करना चाहती हूँ और मुझसे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक अगर मेरे घर में इस बारे में बात की तो कोई भी मानेगा नहीं। खैर आप ही कुछ अरसा गुजर गया, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे, कुछ भी फर्क ना आया। मैं बहुत मायूस होने लगी। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत और दरूद इब्राहिम आप ही पहले से ही मैं पढ़ती थी, वो मैंने जारी रखा। ऐसा हुआ कि मुझे तकरीबन 8 माह बाद जाकर ये फील होने लगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स का दिल जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि कोई आउट ऑफ फैमिली भी जाकर या आउट ऑफ कास्ट जाकर कोई अच्छा रिश्ता आए तो उसको भी कंसिडर करे। ऐसा हुआ कि मैंने जो
جو ہے ان دنوں اپنی امی سے جب بات کی تو امی نے آپ ہی مجھے بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور امی نے کہا کہ سوال ہی نہیں ہے کہ تمہارا جو ہے اس طرح سے آؤٹ آف فیملی جا کر رشتہ کیا جائے، لیکن آپ ہی میں نے اس وقت بھی دعا کرنی نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگ مخالف ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ تو نیت جانتے ہیں اور آپ ہی ساتھ دینے والے ہیں۔ اور وہاں پر آپ ہی ان کی امی زور دینے لگ گئی کہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ وہ رشتہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ ہی وہ جتنا روک سک رہے تھے وہ روک رہے تھے، لیکن کب تک آپ ہی ایک چیز جو ہے وہ روک سکتے تھے، بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہترین کر دیں۔ اب آپ ہی میں سوچ تو نہیں سکتی تھی کہ یہ معجزہ میرے لیے ہوگا بھی، لیکن آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، درود ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی تھی اور استغفر اللہ بھی میں پڑھتی رہتی تھی۔ تو آپ ہی یوں ہوا کہ ایک دن پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی، تہجد کا وقت تھا اور میری امی میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھا کر تھک گئی ہوں، ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے ابو سے ایک بار پھر سے بات کر لیتی ہوں، باقی اللہ تعالیٰ بہترین کریں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خبر جب آپ ہی میرے ابو تک پہنچے گی تو میرے ابو کا دل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نرم کر دیا ہوگا۔ اب آپ ہی جب ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کی فیملی کے بارے میں پتہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ آج تک خاندان میں کسی کی بھی آؤٹ آف فیملی جا کر یا آؤٹ آف کاسٹ جا کر شادی نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ اتنے ہی اچھے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ ہی جب ابو نے پتہ کرایا تو ان کی فیملی کے بارے میں ان کے کچھ آپ ہی ایسے مخالف لوگ وہیں پر رہتے تھے جنہوں نے بہت غلط باتیں میرے ابو کو بتائیں۔ وہاں سے آپ ہی میرے ابو جو ہے مزید پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے جو ہے اس کی شادی کہیں اور کر دوں، اس کو سمجھاؤ کہ اپنے لیے غلط فیصلہ مت کرے۔ اب آپ ہی امی نے مجھے کہا کہ تمہارے ابو نے پتہ کروایا ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی ہیں یہ جیسے نظر آتے ہیں ایسے نہیں ہیں، اب تم خود بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے یہ غلط فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، بس چپ ہو جاؤ۔ اب تمہارے ابو جو ہے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور یقین کرو انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بس جلدی سے اس کا رشتہ دیکھو اور اسے اگلے گھر کا کرو، وہ تنگ آ رہے ہیں، تم ایسے مت کرو اور اب ضد مت کرنا۔ بس آپ ہی میں بہت روئی اور اس دن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اگر کچھ بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا یا ان کی فیملی کا کوئی بھی ایسا معاملہ تھا تو انہوں نے مجھ سے کیوں چھپایا، جبکہ آپ ہی ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ مخالفین نے جان بوجھ کر یہ باتیں میرے ابو کو بتائیں تاکہ آپ ہی ان کا رشتہ میرے سے نہ ہو۔ بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگا، اب آپ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی اور ڈیلی استغفر اللہ اور درود ابراہیم پڑھ کر اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر دیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت آتی ہے سورہ نوح کی، اور آپ ہی ایسا تھا کہ اس دن میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں اور نجات دیتے ہیں، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں مہیا کرے گا۔ سورہ نوح کی آپ ہی یہ آیت تھی، یہ آیت آپ ہی واضح طور پر مجھے بتا رہی تھی کہ استغفر اللہ سے میری مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ بس آپ ہی میں نے جو ہے اپنی دعاؤں کو جاری رکھا اور میں نے اللہ پاک سے مدد مانگی اور درود ابراہیم کو میں نے آپ ہی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم میری زبان پر درود ابراہیم ہوتا تھا۔ بس آپ ہی حالات ایسے ہو رہے تھے کہ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہاں پر ان کی امی انہیں زور دے رہی تھی ماموں کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اور یہاں پر میرے گھر والے جو ہیں اب فیملی میں ہی میرے لیے رشتے وغیرہ تلاش کر رہے تھے۔ بس آپ ہی سب کچھ سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا، ہر چیز میرے لیے رکاوٹ بنتی جا رہی تھی۔ دونوں فیملیز کا ملنا آپس میں بالکل بھی آپ ہی مناسب نہیں تھا، کیونکہ اس حد تک آپ ہی ان کی فیملی کے دل میں بھی نفرت آ چکی تھی اور میری فیملی کے دل میں تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ خیر آپ ہی مجھے جب یہ آیت سامنے آئی
ایک امید آئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میرے لیے ضرور آسانیاں ہونی ہیں، میری مشکلات اللہ تعالیٰ نے ضرور آسان کر دینی ہیں، جو ابھی مجھے ناممکن لگ رہا ہے وہ جلد از جلد میرے لیے ممکن ہو جائے گا۔ بس آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، اور پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی میرے والدین کا دل ایسے نرم ہوتا ہے کہ آپ ہی وہ معجزے کا دن تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والدین مجھ سے خود بات کریں گے۔ ایک دن آپ ہی صبح میں ہم سب مل کر ناشتہ کر رہے تھے، ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو امی نے دونوں نے مجھے کہا کہ ادھر دیکھو ہماری طرف، ہمیں سچ سچ بتاؤ کیا تم واقعی میں ہی انٹرسٹڈ ہو اس کے بارے میں؟ تو میں نے کہا کہ امی مجھے نہیں پتا، آپ کیوں یہ پوچھ رہی ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے منع کر دیا تھا تو میں اب اس بارے میں نہیں سوچتی۔ لیکن آپ ہی ابو نے مجھے سختی سے ایک آواز میں کہا کہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ میں خاموش رہی۔ امی نے کہا کہ اس کی ہاں ہے۔ خیر آپ ہی ابو نے جو ہے دوبارہ ایسا کیا، اپنے دوست کے تھرو جو ہے ان سے آپ ہی ملاقات کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا، اور ان کو آپ ہی اس بارے میں معلوم تھا کہ میرے ابو جو ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ ہی یوں جو ہے ایک چھوٹی سی میٹنگ ڈیسائیڈ کی ابو نے، اور ان سے آپ ہی ملاقات ہوئی، ان کے ابو بھی آئے، وہ بھی آئے، ان کے بڑے بھائی بھی، اور ساری چیزیں جو ہے آپ ہی ابو نے ان کو بتائیں۔ جب آپ ہی ان لوگوں کو یہ بات پتہ چلی، ان کے اپنے قریبی لوگ جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، تو بس پھر آپ ہی انہوں نے یہ بات تسلیم کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ غلط تھے، ہم لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ کون کیسا ہے، ہم لوگ ہر کسی پہ اعتبار کر بیٹھے، اور ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہمارے خاندان میں ہی دشمن بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر آپ ہی ان کی فیملی کو بھی یہ بات سمجھ آئی، اور ہماری فیملی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اور یوں آپ ہی ہماری صاف نیتی کا صلہ ہمیں ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین کیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہماری اس کوشش اور صبر نے ہمارے حالات بدل دیے، اور استغفر اللہ اور درود ابراہیم کی برکت سے اللہ پاک نے سب کچھ بدل دیا، اور جو رکاوٹیں آ رہی تھی وہ حل ہو گئی۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں۔ میں آپ ہی یہ بات مینشن کرنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ اگر آپ بھی پریشان ہیں یا مشکل میں ہیں، جو بھی لوگ قرۃ آپی کی آواز میں میری میریکل سٹوری کو سن رہے ہیں، انہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ استغفر اللہ کو اور درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ پاک سے بہترین مانگے، اور درود ابراہیم کا ذکر ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک سے اپنی جائز خواہشات کا اظہار کرتے رہیں۔ یقین جانے جب اللہ پاک نے قرآن پاک کے تھرو مجھے ہمت دی اور میرے سامنے وہ آیت آئی، تو اس دن سے میری زندگی میں سب کچھ بہترین ہونے لگ گیا تھا، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت کرم ہے مجھ پر کہ 2023 کے اگست میں میری ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اور آپ ہی ابھی میں اپنا فرسٹ بیبی بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، جو ہم دونوں کو ناممکن لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا، اور جہاں تک آپ ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ اب دشمنوں نے ہر طرف سے مخالفت کرنی شروع کر دی ہے، ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں میرے گھر والوں کو بتائی، لیکن جب آسانیاں ہونی تھیں تو اللہ پاک کے حکم سے یوں آسانیاں ہو گئیں کہ ہمارا یہ رشتہ جو کہ آپ ہی 4 سال تک ہم دونوں لے کر چلتے رہے، بیچ میں بہت کچھ ہوا، لیکن اللہ پاک نے 4 سال بعد ہمارے لیے آسانیاں کی۔ میں کافی بار جو ہے ٹوٹ جاتی تھی، لگتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا، ہمت ہار جاتی تھی، لیکن پھر ایک امید آتی تھی دل میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے نا، سب سنبھال لیں گے، اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے واقعی میں ہی سب سنبھال لیا، اور میرے لیے سب کچھ بہترین ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور آپ کی بھی خیر ہو، آپ کے آنے والی اولاد کی بھی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حسد نظر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، یہ اتنی پیاری میری کا سٹوری ہے کہ واقعی میں ہی جب ہر چیز آپ کو ناممکن لگ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کر سکتے ہیں، بس وہی بات ہے کہ آپ نے صبر سے، توکل سے اور ہمت سے مانگنا ہوتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ
سے مدد مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی قرآن پاک کے تھرو، کبھی کسی انسان کے تھرو، کبھی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہمت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم مانگو، تم نے مانگنا ہے، تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اب انہوں نے بھی دیکھیے استغفر اللہ درود ابراہیم جو ہے 4 سال تک یہ کہتی ہیں کہ یہ پڑھتی رہی، بیچ میں بہت کچھ ہوا، ختم ہو گیا، 2 بار بات بنی، پھر جو اس طرح سے فیملی نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب کرنا تھا تو ایک لمحہ نہیں لگا اور سب کچھ بدل گیا۔ تو بس بات وہی ہے میری پیاریوں کہ کچھ بھی ہو جائے یا کچھ بھی چاہیے، آپ اللہ پاک سے بہترین مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ہی معجزات کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے، سب کے لیے آسانیاں ہو اور سب کے لیے بہترین ہو، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف آیت کریمہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم میرا تاپی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کو بہت ساری خوشیاں ملیں، آمین ثم آمین۔ ایسا تھا کہ آپ ہی میری بہن کے لیے میری جو خالہ ہیں انہوں نے پرپوزل مانگا تھا، لیکن آپ ہی میرے امی ابو نے اس ٹائم انکار اس بیس پر کر دیا کیونکہ ان کے بیٹے کی ایج تھوڑی زیادہ تھی، میری بہن کی ایج اتنی نہیں تھی، تو آپ ہی اسی لیے جو ہے اس ٹائم انکار کر دیا، جبکہ آپ ہی بہت اچھے تھے اور بہت زیادہ میری بہن کو پسند کرتے تھے۔ میری بہن کا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا، جو کہ آپ ہی بالکل بھی کہہ لیں کہ اس طرح نہیں تھے جیسے میری بہن تھی ماشاءاللہ سے، لیکن بس آپ ہی جو نصیب تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے میری بہن کو ایک پیاری سی بیٹی بھی دی، لیکن آپ ہی وہ سیٹل نہ ہو سکی اور اس کی ڈیورس ہو گئی۔ اب آپ ہی ڈیورس ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور ہر ٹائم مایوس روتی رہتی تھی۔ ہم لوگوں نے آپ ہی کافی جو ہے اس کو کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کروائی، لیکن کوئی ہیلپ نہ ہو سکی، اور اس کے بعد جو بس آپ ہی اسی طرح مشکل وقت چلتا رہا، اور آپ ہی ہم لوگ اپنی بہن کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت پریشان رہتے تھے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں تو کریں کیا۔ بہرحال آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دیں، کوئی خیر ہو جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ خیر آپ ہی یوں جو ہے ٹائم تو گزرتا رہا، لیکن آپ ہی کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ بہن مزید پریشان رہنے لگ گئی تھی، ہر ٹائم روتی رہتی تھی، تکلیف میں رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کر دے، ہم لوگ بس دعا ہی کر سکتے تھے۔ بہرحال آپ ہی ایسا ہوا کہ جب میری خالہ کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا اور میری بہن کی عدت کمپلیٹ ہو گئی، تو آپ ہی 6 ماہ بعد دوبارہ جو ہے خالہ میری بہن کا پرپوزل لینے آ گئی۔ اب آپ ہی ان دنوں میری بہن جو ہے بتاتی ہیں کہ وہ آیت کریمہ اور استغفر اللہ کی کثرت کر رہی تھی، اور آپ ہی 5 وقت کی نماز اور تہجد تو ویسے بھی وہ پڑھتی تھی۔ اب آپ ہی جب خالہ دوبارہ رشتہ لینے کے لیے آئیں اور انہوں نے کہا کوئی اور لڑکی پسند ہی نہیں آتی ہے، اب جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور اس دن ایسے ہی بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ امی آپ جا کر دوبارہ بات کریں، ہو سکتا ہے خالہ اور خالو جو ہے وہ مان جائے، ان کا دل نرم ہو جائے۔ بس آپ ہی اس چاہت اور محبت کو دیکھتے ہوئے امی ابو نے ہاں کر دی، یہی کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو بھی کرنا تھا وہ شاید اسی لیے تھا کہ اللہ پاک نے پیاری سی بیٹی دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ بس آپ ہی سارے معاملات اس طرح سے حل ہو گئے اور اللہ پاک نے آپ ہی یوں آسانیاں کی، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ میری بہن جو ہے آپ ہی اپنے گھر میں بہت خوش ہے، تو یہ میریکل میری بہن کے لیے ہوا، جو کہ آپ ہی میرے کزن جو ہیں میری بہن کو پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگ رہے تھے، اور میری بہن بھی آیت کریمہ اور استغفر اللہ پڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دوبارہ سے کرم کیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے، الحمدللہ۔ اب آپ ہی میں آپ کو اپنا میریکل بتاتی ہوں۔ میرے لیے میریکل یہ ہوا کہ میں جو آپ ہی ایک جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کر رہی تھی، وہاں پر آپ ہی صرف اور صرف 3 بار میں انٹرویوز دے سکتی تھی، اس کے بعد آپ ہی مجھے جو ہے ٹرائی کرنے کا اٹیمپٹ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ میں نے آپ ہی بار بار کوشش کی، لیکن آپ ہی دونوں بار میں ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد بس میں بہت زیادہ مایوس تھی، تو امی نے مجھے کہا کہ آیت کریمہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کریں گے، اور آپ ہی میں نے 1-2 اور جگہوں پر بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ اب آپ ہی مجھے تھا کہ جہاں سے مجھے پازیٹیو رسپانس آ گیا، میں جو ہوں وہاں پر جو اٹیمپٹ کر لوں گی اور جاب سٹارٹ کر دوں گی، کیونکہ آپ ہی اب گھر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کیا کرتی گھر بیٹھ کر، تعلیم حاصل کر کر صرف گھر میں بیٹھ جانا یہی تو نہیں ہوتا۔ خیر آپ ہی میں کوشش کرتی رہی، اور میں نے اس بار اتنی اچھی تیاری کی انٹرویو کی اور آیت کریمہ کی بھی کثرت شروع کی۔ میں نے آپ ہی کوشش کی تھی کہ انشاءاللہ جب تک میرا انٹرویو ہوگا تو میں 30,000 مرتبہ آیت کریمہ مکمل کر لوں گی، اور ساتھ ہی درود ابراہیم بھی۔ اب آپ ہی یوں جو ہے میں دعا کرتی
کرتی گئی، اور آپ ہی جس دن میرا انٹرویو تھا اس کی صبح بھی میں نے آیت کریمہ پڑھا اور انٹرویو دینے چلی گئی۔ آپ ہی جب میرا انٹرویو ہوا تو بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھے لوگوں سے میرا آپ ہی انٹریکشن ہوا، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میرا یہ خواب 5 سالوں بعد مکمل ہوا، اور وہیں پر مجھے جاب ملی جہاں پر آپ ہی میں نے 2 بار ناکامی کا سامنا کیا، لیکن اللہ پاک نے اب مجھے کامیاب کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ترقی دی۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی آپ کے سننے والوں کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول کریں اور سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور دونوں میریکل سٹوریز کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اور آپ کے سب سننے والوں کو بہت ساری خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور اللہ پاک آپ کی بہن کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ تو وہی بات ہے میری پیاری جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، جہاں مشکل آئی تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اور یقین کریں جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے نا، تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہہ رہی ہوں کہ 110% جو ہے اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کا برا سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر سوچی ہوتی ہے۔ آپ ایک پھول کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو پورا باغ دینا ہوتا ہے۔ بس اپنے گمان کو اچھا رکھیے، اپنی سوچ کو اچھا رکھیے، اور دیکھیے انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے 2 اٹیمپٹس کے بعد بھی 3rd اٹیمپٹ پر اپلائی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ تو بس کبھی بھی مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے، جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور ان کی بہن کی سٹوری بھی کتنی پیاری ہے کہ جنہوں نے پہلے پرپوزل بھیجا وہیں پر ہو گیا، کیونکہ ان کی نیت سچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے اور مصلحت ہوتی ہے، بس مایوس نہ ہوا کریں، اور یہ نہ سوچا کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا میں ہی کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ اچھا سوچئے، اچھا بولیے، اللہ پاک انشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ سب کے لیے معجزات کریں گے، اور سب کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کی اولاد کو صحت تندرستی عطا کرے، لمبی زندگی عطا کرے، اور اللہ پاک ان کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، ساس کرنے والا بنائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔